آج ہم بات کریں گے ورک پرمٹ سسٹم کے حوالے سے۔ یہ سیریز کا پارٹ فرسٹ ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے بیسکس۔ اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے ورک پرمٹ اور اس کے ریلیٹڈ کنسیپٹس جیسے ہاٹ ورک ایکٹیویٹی، کولڈ ورک ایکٹیویٹی، کنفائنڈ اسپیس، اور پھر ہم کور کریں گے ٹائپس آف ورک پرمٹ ان سعودی ارامکو، اور اس کے بعد ہم کور کریں گے ورک پرمٹ ایشورنس پروسیجر اور سیکشن آف ورک پرمٹ۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ورک پرمٹ کیا ہوتا ہے۔ ورک پرمٹ is a formal document authorizing specific work activities to be carried out safely۔ تو ورک پرمٹ ایک فارمل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو کہ ہمیں اتھورائز کرتا ہے ایک اسپیسیفک ایکٹیویٹی کو سیفلی پرفارم کرنے کے لیے۔ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں سعودی ارامکو میں تو اس کے لیے ہمیں اتھورائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہم ورک پرمٹ کے ذریعے لیتے ہیں۔ ورک پرمٹ کے مختلف فارم ہوتے ہیں اور آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ورک پرمٹ کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے؟ وائی وی نیڈ ورک پرمٹ فار اینی ایکٹیویٹی، اور اس کا آنسر ہوگا ٹو انشور سیفٹی ریکوائرمنٹس آر ان پلیس۔ ورک پرمٹ کے ذریعے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایکٹیویٹی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہ اس کے لیے جو سیفٹی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پورے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم دوسری کنسیپٹس کو ایکسپلور کریں اس سے پہلے ہم جو ورک پرمٹ کے ریلیٹڈ کنسیپٹس ہیں اس کو جانتے ہیں۔ کیٹیگریز آف ایکٹیویٹیز، ایکٹیویٹیز کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جیسے ہاٹ ورک ایکٹیویٹی، وہ ایکٹیویٹیز جہاں پر آگ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں ان ایکٹیویٹیز کو ہم ہاٹ ورک ایکٹیویٹی بولتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم ویلڈنگ کرتے ہیں تو ویلڈنگ ایک ہاٹ ورک ایکٹیویٹی ہے کیونکہ ویلڈنگ سے آگ لگنے کے چانسز ہے، اس میں اسپارک بہت زیادہ پروڈیوس ہوتے ہیں اور ہیٹ پروڈیوس ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس میں آگ لگنے کے چانسز یا آگ لگنے کے ہیزرڈس جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کٹنگ ہے، کٹنگ میں بھی اسپارکس ہوتے ہیں تو یہ بھی ہاٹ ورک ایکٹیویٹی میں آتا ہے۔ اگر ہم کسی بھی انجن کو رن کرتے ہیں تو وہ ایکٹیویٹی جس میں انجن رن ہوتا ہے تو وہ ایکٹیویٹی بھی ہاٹ ورک ایکٹیویٹی میں آئے گی۔ اس کے بغیر جن ایکٹیویٹیز میں پاور ٹولز، الیکٹریکل ٹولز یا ایسے ٹولز جس سے آگ لگنے کے چانسز ہیں اگر وہ یوز ہوتے ہیں تو وہ ایکٹیویٹیز بھی ہاٹ ورک ایکٹیویٹیز میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کولڈ ورک ایکٹیویٹی، یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس اگر کوئی ایکٹیویٹی ہم پرفارم کرتے ہیں اس میں اگر آگ لگنے کی چانسز نہیں ہے تو ان ایکٹیویٹیز کو ہم کولڈ ورک ایکٹیویٹی بولتے ہیں۔ جیسے کہ اسکیفولڈ ایریکشن، اگر ہم اسکیفولڈنگ بنا رہے ہیں تو اسکیفولڈنگ میں کوئی آگ لگنے کی چانسز نہیں ہے تو یہ ایکٹیویٹی ہمارے پاس کولڈ ورک ایکٹیویٹی ہوگی۔ مینول ایکسکیویشن، ہینڈ ٹول سے ہم اگر کوئی مینول ایکسکیویشن کر رہے ہیں تو وہ کولڈ ورک ایکٹیویٹیز میں آئے گی۔ اگر ایکسکیویشن ہم میکینیکلی کر رہے ہیں، ایکسکیویٹر سے کر رہے ہیں یا دوسری چیزوں سے جو کہ میکینیکل کی جاتی ہے تو اس کو پھر ہم ہاٹ ورک ایکٹیویٹی میں رکھیں گے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے انجن رن ہوتا ہے تو پھر وہ ایکسکیویشن کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہاٹ ورک میں آئیں گی۔ لیکن اگر مینولی ایکسکیویشن کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس پھر کولڈ ورک ایکٹیویٹی میں آئیں گی۔ پینٹنگ ہے، پینٹنگ جو ہے ہمارے پاس کولڈ ورک ایکٹیویٹی ہے کیونکہ اس میں آگ لگنے کے چانسز نہیں ہے۔ فوم ورک یا اسٹیل فکسنگ جو ہے وہ ہمارے پاس کولڈ ورک ایکٹیویٹیز میں آتے ہیں۔ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کنفائنڈ اسپیس کون سی جگہ ہوتی ہیں؟ نارملی وہ جگہ جہاں پر ایٹماسفیئر ہیزیڈیس ہوتا ہے یا جہاں پر آنے جانے کے راستے تنگ ہوتے ہیں یا لمیٹڈ ہوتے ہیں، اکثر ہم ان جگہ کو کنفائنڈ اسپیس بولتے ہیں۔ ان کے لیے یہ 4 پوائنٹس اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی ایریاز جو ہے وہ ہمارے پاس کنفائنڈ اسپیس ہے، کون سی نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ any space that has a limited or restricted means of entry or exit، جہاں پر محدود راستے ہوتے ہیں آنے جانے کے لیے، جیسے کہ ٹینک وغیرہ ہو کے ٹینک میں اگر آپ آتے جاتے ہیں تو اس کی انٹری اور ایگزٹ تقریباً 1، 2 یا 3 ہوتے ہیں تو وہ لمیٹڈ انٹری اور ایگزٹ کے مینز ہوتے ہیں۔
اس کے بعد بغیر ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ ہے اٹس ناٹ ڈیزائنڈ فار ہیومن آکوپینسی. مطلب یہ عام طور پر انسانوں کے رہنے کے لیے نہیں بنایا ہوتا، جیسے ٹینکس میں یا کوئی ایسی جگہوں میں ہم نہیں رہتے ہیں نارملی. تو وہ جگہ جہاں جو نارمل ہیومن آکوپینسی کے لیے نہیں ہوتے، ان ایریاز کو ہم کنفائنڈ اسپیس بولتے ہیں. اس کے بغیر وہ جگہ جہاں پر ہیزیڈیس ایٹماسفیئر ہوتا ہے، جہاں پر ہوا جو ہے وہ ہیزیڈیس ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے، ان ایریاز کو ہم کنفائنڈ اسپیس تصور کرتے ہیں. اور اس کے بغیر جہاں پر ہیلتھ ہیزرڈس سیریس ہیلتھ ہیزرڈس ہوتے ہیں، تو ان ایریاز کو ہم کنفائنڈ اسپیس بولتے ہیں. ان چار پوائنٹس میں اگر کوئی بھی پوائنٹ ایک کی جگہ پہ اپلیکیبل ہو رہی ہے تو اس ایریا کو ہم کنفائنڈ اسپیس بولیں گے. جیسے کہ ادھر ایگزامپل میں نے لکھے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے ٹینکس ہیں، ویسلز یا مین ہول سیورز، یا فار ایگزامپل ایکسکیویشن 1.2 میٹر سے اگر ڈیپ ہوگا تو وہ کنفائنڈ اسپیس میں آتا ہے. تو یہ سارے ایگزامپل کنفائنڈ اسپیسیز کے ہیں. اس کے بغیر بھی بہت سارے ایگزامپل ہو سکتے ہیں کنفائنڈ اسپیس کے. ہمارے پاس 4 قسم کے پرمٹ ہوتے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہے اکوپمنٹ اوپننگ لائن بریک پرمٹ. سعودی عرب میں ورک پرمٹس کے مختلف فارم ہوتے ہیں اور ان فارمز کے مختلف نمبر ہوتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس لائن بریک پرمٹ کا نمبر ہے 9873-1 اور اس پرمٹ کا کلر ہوتا ہے یلو. اس پرمٹ کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ Ensure safety measures during initial opening of equipment, prevent potential releases of hazardous material. یہ ہمارے پاس انشور کرتا ہے سیفٹی میجرز کو اگر کسی بھی ایکوپمنٹ کو ہم انیشلی اوپن کر رہے ہیں جس میں ہیزیڈیس مٹیریل کے ریلیز ہونے کے چانسز ہوں. اور اس کے بعد ہم اس کے لیے جو پلاننگ کرتے ہیں وہ اس پرمٹ پہ کرتے ہیں. اگر کوئی فار ایگزامپل ہمارے پاس پائپ ہے یا ویسل ہے یا کوئی ایسی چیز جس کو ہم انیشلی اوپن کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم ایکوپمنٹ اوپننگ یا لائن بریک پرمٹ لیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس پرمٹ ہے ہاٹ ورک. اس کا فارم نمبر ہے 9873-2 اور اس کا کلر ہوتا ہے ریڈ. اچھا، یہ پرمٹ ہم لیتے ہیں ان ایکٹیویٹیز کے لیے جہاں پر آگ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں. ان ادر ورڈز ان ایکٹیویٹیز کے لیے جہاں پر ہم ہاٹ ورک ایکٹیویٹی کرتے ہیں. فار ایگزامپل ویلڈنگ کرتے ہیں، کٹنگ، کوئی انجن ہم رن کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہم یوز کرتے ہیں جہاں پر سپارک پروڈیوس ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم جو پرمٹ لیتے ہیں اس کو ہم ہاٹ ورک پرمٹ بولتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کولڈ ورک پرمٹ جس کا فارم نمبر ہے 9873-3. تو اس کا رنگ جو ہے وہ بلو ہوتا ہے. یہ ورک پرمٹ ہم ان ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں جہاں پر اگنیشن جو ہے نا وہ ان کے چانسز نہیں ہوتے، مطلب آگ لگنے کے چانسز نہیں ہوتے. ان ایکٹیویٹیز کے لیے ہم جو پرمٹ لیتے ہیں اس کو ہم کولڈ ورک پرمٹ بولتے ہیں. فار ایگزامپل ڈیمولشنگ یا اسکیفولڈ ایریکشن، مینول ایکسکیویشن، پینٹنگ، ایسی ایکٹیویٹیز کے لیے جو پرمٹ ہم لیتے ہیں اس کو ہم کولڈ ورک پرمٹ بولتے ہیں. اس کے بعد کنفائنڈ اسپیس انٹری پرمٹ. اس کا فارم نمبر ہوتا ہے 9873-4 اور اس کا رنگ ہوتا ہے گرین. تو کبھی بھی ہم کسی کنفائنڈ اسپیس میں، جو کہ ہم نے پریویسلی پڑھا کہ کنفائنڈ اسپیس کیا ہوتا ہے، اگر ان ایریا میں ہم انٹر کرتے ہیں تو انٹری کے لیے ہمیں ایک پرمٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ کنفائنڈ اسپیس انٹری پرمٹ ہوتا ہے. تو یہ انشور کرتا ہے کہ انٹری سے پہلے سارے پریکاشنری میجرز ان پلیس ہے کہ نہیں. یہ یاد رہیں کہ کنفائنڈ اسپیس انٹری پرمٹ کے ساتھ ہم کام نہیں کر سکتے، صرف اور صرف یہ پرمٹ یوز ہوتا ہے انٹری کے لیے. اگر ہم اندر کوئی کنفائنڈ اسپیس میں ہم کام کر رہے ہیں ہارڈ ورک ایکٹیویٹی یا کولڈ ورک ایکٹیویٹی تو اس کے لیے ہمیں الگ پرمٹ لینا ہوگا. اگر ہم کولڈ ورک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو ہم
کولڈ ورک پرمٹ لیں گے. اگر ہاٹ ورک ایکٹیویٹی کرتے ہیں کنفائنڈ اسپیس میں اس کے لیے ہاٹ ورک پرمٹ لینا ہوگا. انٹری کے لیے صرف ہم کنفائنڈ اسپیس انٹری پرمٹ لے سکتے ہیں. ورک پرمٹ ایشوئنس پروسیجر. ورک پرمٹ کو ایشو کرنے کے لیے جو پروسیجر فالو کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے جانتے ہیں ورک پرمٹ ایشوئر اور ورک پرمٹ ریسیور کون ہوتے ہیں. ورک پرمٹ ایشوئر ایک بندہ ہوتا ہے جو کہ ورک پرمٹ ایشو کرنے کے لیے رسپانسیبل ہوتا ہے، اور ورک پرمٹ ریسیور اسی پرمٹ کو ریسیو کرتا ہے. ورک پرمٹ ایشوئر جو ہے وہ کلائنٹ کا بندہ ہوتا ہے. اگر آپ آرامکو میں کام کر رہے ہیں تو ورک پرمٹ ایشوئر جو ہے وہ آرامکو کا بندہ ہوتا ہے، اور ریسیور کنٹریکٹر جو کمپنی کام کرتی ہے اس کا بندہ ہوتا ہے. تو ورک پرمٹ کو ایشو کرنے سے پہلے ایک انسپیکشن کی جاتی ہے جس کو ہم جوائنٹ سائٹ انسپیکشن بولتے ہیں یا GSI بھی بولتے ہیں. اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ جس ایکٹیویٹی کے لیے پرمٹ لیا جاتا ہے اس میں کون سے ہیزرڈز ہیں اور اس کے لیے پریکاشنری میجرز کون کون سے ہیں. پرمٹ ایشو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک فارم ہوتا ہے جس میں ٹوٹل 4 سیکشنز ہوتے ہیں اور ایک چیک لسٹ ہوتا ہے، ہیزرڈ انالیسس چیک لسٹ. سب سے پہلے سیکشن نمبر فرسٹ فارم میں جو ہوتا ہے اس کو فل کرنا ہوتا ہے، جس میں ہم لکھتے ہیں ورک ڈسکرپشن جو کہ مینڈیٹری ہوتا ہے کہ کیا کام کیا جائے گا. فار ایگزامپل اسٹیل فکسنگ کریں گے، ایکسکیویشن کریں گے، لفٹنگ یا کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وہ ورک ڈسکرپشن جو ہے نا وہ ہم مینشن کریں گے. ڈیوریشن کا مینشن کرنا لازمی ہے کہ کس ٹائم سے کس ٹائم تک ہم یہ کام کریں گے. فار ایگزامپل صبح 5 بجے سے شام کو 5 بجے تک یا دن کو 2 بجے تک، یہ ایک ڈیوریشن ہے جو کہ اسپیسیفائی کرنا لازمی ہے. اس کے بعد اسپیسیفک لوکیشن، جو سائٹ ہوتا ہے اس میں اسپیسیفک لوکیشن ہوتا ہے، یہ اسپیسیفک لوکیشن بھی مینشن کرنا سیکشن نمبر 5 میں لازمی ہے. اور اس کے بغیر جو ایکوپمنٹ ہم یوز کرتے ہیں اس کا بھی ادھر مینشن کرنا لازمی ہوتا ہے. تو اس فارم کے پارٹ نمبر فرسٹ یعنی سیکشن نمبر فرسٹ میں ہم یہ چیزیں مینشن کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا سیکشن ہوتا ہے ورک پرمٹ کا جس کو ہم بولتے ہیں ہیزرڈ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ کنٹرول. اس میں ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ ایسولیشن میتھڈ. ایسولیشن کیا ہوتا ہے اس کو ہم بعد میں ویڈیوز میں جو ہے نا وہ ایکسپلین کریں گے. اس کے بغیر یہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کے لیے کون کون سے پروٹیکٹیو اکوپمنٹس چاہیے، فار ایگزامپل PPEs کون سی چاہیے یا دوسرے جو ہے نا پروٹیکٹیو اکوپمنٹس کون کون سے چاہیے، وہ سیکشن نمبر سیکنڈ میں مینشن کریں گے. اور ایمرجنسی ایکشن پلان کیا ہوگا یہ بھی ہم سیکشن نمبر سیکنڈ میں مینشن کریں گے. ہمارے پاس تھرڈ سیکشن ہوتا ہے جس کو ہم گیس ٹیسٹنگ اور مانیٹرنگ بولتے ہیں. اس میں ہم 4 گیسز کو چیک کرتے ہیں، LEL لوور ایکسپلوسیو لمٹ، H2S ہائیڈروجن سلفائڈ، O2 آکسیجن اور کاربن مونو آکسائڈ. یہ 4 گیسز چیک کرتے ہیں. اس کے بعد اس کی ویلیوز ہم پرمٹ کے تھرڈ سیکشن میں لکھتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس فورتھ سیکشن ہے جس کو بولتے ہیں پرمٹ آتھورائزیشن اینڈ کلوجر. پرمٹ کو ایشو کرنے کے لیے ریسیور اور ایشور کی سگنیچر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ سیکشن نمبر 4 پہ کیے جاتے ہیں. اور اگر پھر بعد میں جب کام پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر پرمٹ کو کلوز کرنا ہوا تو وہ بھی اسی سیکشن کے نیچے خانے میں کلوجر کے لیے سائن کرتے ہیں ایشور اور ریسیور دونوں. اس کے بعد پرمٹ کلوز ہو جاتا ہے. تو یہ ویڈیو پارٹ فرسٹ ہے ورک پرمٹ کے حوالے سے. اس کے بعد سیکنڈ اور تھرڈ ویڈیو بھی آئے گی. تو یہ بیسکس تھی کچھ ورک پرمٹ کے حوالے سے جو ہم نے ایکسپلین کر دی.